پنڈی چلے جاؤ، امام موسیٰ کاظم دی اولاد چو ایک بزرگ ہے نا امام بری سرکار، لفظ بری اونجے تھے شاد نہیں پڑی جاندی بری سرکار، تے آپ نو بری تاں کہندن کہ جدوں آپ لنگ دے سن تے خشکی دے جانور آپ نو سلام پیش کرتے سن۔ اے تے صدیاں بعد ایک امت دے ہوتے ایک امتحان آیا کہ ایک یوٹیوبر مولوی اٹھیا، مولوی بھی انہوں نہیں کہہ سکتے، ٹوٹیاں سیدھیاں کرن والا پلمبر، تو خود انجینئر کہن والا، وہ کہندا ہے کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں، تے اس تے اتنا افسوس نہیں ہے کیونکہ وہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے دوزخ وچ بھی تے کسی نو بھیجنا ہے نا۔ افسوس انہاں دے اتے وے کہ جڑے سنی ماما دے بیٹے ہیں تے پھر بعد وچ آ کے مولانا نے کہا حضور یوسف صاحب بڑے چنگے آدمی ہیں، تو اس بس یہ ہے کلپ سنیا تو اس آخیا کہ میلاد شریف نہیں کرنا چاہیے نا، صحابہ نہیں کیتا، تے اس نہ کوئی جواب شواب دے سو۔ افسوس ان پر اگر او دی گل مان لیے کہ بابے تے شے ہی کوئی نہیں، تے میں صرف ایک قرآن دی روشنی چ ایک پنجابی چ جملہ کہنا چاہنا، قال الذی عنده علم من الکتاب دے تحت میں کہنا جے بابے شے کوئی نہیں تے صرف اتنا دس تخت بلقیس تیرا پیو لے گیا ہے، بس اتنا کافی ہے، باقی پاکان امت کی محفل ہے، بے غیرتوں دا ذکر کی کرنا، اتنا ذہن وچ رکھ لو کہ اگر بابے شے کوئی نہیں تے تخت بلقیس 4 مہینے دی مسافت تے 2500 میل دور ہے، تے چشم زدن دے اندر اگلا گیا بھی کوئی نہیں، کہ اندر نگاہ سے کیا ہوتا ہے۔ انہیں کیا نا جی حضرت آصف بن برخیہ نے کہا حضور میں لے کیا مانگا، آپ نے فرمایا کتنی دیر، کیونکہ ملکہ بلقیس سے باہر نکر تے پہنچ گئی، تو کتنی دیر لے کے آؤں گا؟ انہوں نے کہا آپ اپنی آنکھ مبارک بند کر کے کھولو گے تخت تواڈے قدمہ چوئے گا۔ 7 جندرن 7 دروازن تے 7 پہرے دار ہیں جڑی جگہ دے اندر تخت رکھے تے پوری حویلی نہ لو، اے پورے گھر نہ لو، تخت وڈا بھی ہے چوڑا بھی ہے تے لمبا بھی اس تو زیادہ ہے، تے 2500 کلومیٹر گشنا ہے تے 2500 میل اشنا ہے، 4 مہینے نہ سفر ہے۔ انہیں کیا حضور میں لے کے آؤں گا؟ آپ نے فرمایا تو کیویں لے کے آئے گا؟ تو کہنا ہے کہ آنکھ نوچی بند کر کے کھولو گے۔ انہیں کہا حضور بس ایک قرض ہے، تسی نگاہ میرے ہوتے رکھنا، ویکھو میں کام کیویں کر دینا، نگاہ تسی میرے تے رکھنی بس۔ آپ گئے نہیں وہاں، ادھر ہی کھڑے رہے۔ حضرت مجاہد کی روایت میں ہے کہ آپ ادھر ہی کھڑے رہے، لیکن صرف آپ نے زمین پر توجہ ڈالی، چلنے دو لائے، حضور دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام، بند کر دو اس کو۔ میں جان بوجھ کر بند کروایا ہے۔ لا فرق بین موتہ و حیاتہ فی مشاہدتہ لامتہ و معرفتہ باحوالہم و نیاتہم و عزائمہم و خواترہم وذالک عندہ جلی لا خفا بہ۔ میں حضرت داتا صاحب کی نگری سے جو نیت لے کر یہاں پہنچا ہوں، اور آپ اپنے گھروں سے جو نیتیں لے کر اس محفل میں آئے، رسول اللہ آپ کی نیتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ بندہ نہ مٹ جائے آقا پہ، وہ بندہ کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے، وہ آقا کیا ہے۔ وہ زمانہ آہستہ بولیں بھائی، وہ پولیس والے اٹھا کر لے جائیں گے، اونچی آواز سے نعرہ نہیں لگاتے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ جو 9 مئی والا بیٹھا ہے وہ بالکل ہاتھ نہ اٹھائے، کیونکہ پھر تو جلدی چلا جائے گا۔ اکھیاں میٹ کے کمبن نالوں، جو ڈر رہا ہے اس کی نظر، جو ڈردا بیٹھا ہے۔ تقریر میں کر رہا ہوں، کہاں پہ آپ کی ٹانگ رہی ہے؟ ابھی تو میں نے کسی کو کہا بھی کچھ نہیں بولا۔ جو ڈر رہا ہے ہلکا پھلکا خوف ہے، نکل جائے گا حضور کی برکت سے۔ سید بادشاہ یہاں پر بیٹھے ہیں، خیر ہو جائے گی۔ جڑا ڈرنا ہے اس رستے میں گل کرنا کہ اکھیاں میٹ کے کمبن نالوں، اکھیاں کھول کے مریا جائے
چپ رہ کے بھی مر جانا ہے، جلیو بابے نال ٹر کے مریا جائے. اس نے کہا حضور آپ نے نگاہ میرے اوپر رکھنی ہے. جناب سلیمان نے پتہ نہیں کس قدر محبت سے دیکھا. آپ نے دیکھا اس کے اندر یہ کمال پیدا ہو گیا کہ 500 میل دور تخت پڑا ہوا تھا. اس نے نظر ڈالی، زمین کو پھاڑا اور تخت وہاں سے آپ کے قدموں میں رکھ دیا. اور دیکھیں نبی غیر نبی سے مدد لے رہا ہے، نبی غیر اللہ سے مدد لے رہا ہے. کون لے کر آئے؟ اللہ کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا کچھ. اور ایک ہی آیت یاد کی ہوئی ہے سورہ حج کے آخری رکوع کی. یا ایک تین نہیں ہے، ترجمہ پھٹیاں پرانیاں سڑیاں. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له. طرز لاؤ. اینتی بابا کہندا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له. جہاں بیٹھیں گے ایک کی تقریر، ایک ہی نکتہ. بھئی اللہ کے علاوہ سارے پیر فقیر ولی جمع ہو جائیں تو مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، سارے کے سارے جمع ہو جائیں، لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، وہ مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے. میں نے کہا بالکل صحیح پڑھ رہے ہو، لیکن آدھا کیوں پڑھتے ہو، پورا کیوں نہیں پڑھتے؟ جڑا مکھی دا پر نہ بنا سکے او غیر اللہ ہے، تے جڑا تخت بلقیس چک کے لے آئے او ولی اللہ ہے، جڑا ایک ڈنڈا مار کے 12 چشمے جاری کر چھڑے کلیم اللہ ہے. تے 40 دن تے 40 راتاں اگ دے اندر روے، اے دے باوجود اگ دا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے. وہ خلیل اللہ ہے. 70 واری چھری ہتھے چلے مگر رگے حلقوم نہ کٹ سکے. وہ ذبیح اللہ ہے. ہاتھ میں پکڑے اور ہر شکل میں متشکل کر کے رکھ دے. اسے داؤد نبی اللہ کہتے ہیں. اور ساری کائنات ڈوب جائے جس کی کشتی بچی رہے اسے نوح نجی اللہ کہتے ہیں. جڑا ایک سجدہ کر کے پوری امت نو بخشوا جائے اسے حبیب اللہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. کھڑے ہو کے لگاؤ، اتنا پیارا. ادھر منہ کرو، ان کا پتہ چلے.